جب وہ سج دھج کے نیچے آئی تو اس کی امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتاری۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت رہی تھی کہ جیسے جنت سے کوئی حور آ گئی ہو۔ سب بھی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ ایک حسن با کمال اور من چاہے ہم سفر کا ساتھ مل جائے تو ادائیں تو آ ہی جاتی ہیں۔ نکاح میں ابھی چند گھنٹے باقی تھے، تیاریاں عروج پر تھیں۔ سب اسے سمجھا رہے تھے کہ آج تو سکون سے بیٹھ جاؤ، دلہن بنی ہوئی ہو، لیکن وہ کھلکھلاتی، ہٹکیلیاں کرتی، بے صبری سے اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سب سسرال والے آ گئے، اکیلا وہ ہی نہیں آیا جس کے لیے وہ اتنا سج دھج کے تیار ہوئی تھی، جس کی محبت کی ڈور سے بندھی آج وہ دنیا کے سب سے خوبصورت بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ اس کی ساس نے اس کی بے چینی بھانپتے ہوئے اسے بتایا کہ تمہارے لیے پھول لینے رک گیا تھا، آتا ہی ہوگا۔ چند منٹ گھنٹوں پر محیط ہو گئے، وہ نہیں آیا تو سب کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ تو دروازے پر ہی جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ اس کی سانسیں کھینچ رہا ہے۔ اچانک دروازے پر اس کی گاڑی رکی تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف گئی تو کسی اور کو ڈرائیونگ سیٹ سے اترتا دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں پہ رک گئی۔ ڈرائیور گھر کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے پہلے اس کا شناختی کارڈ دکھایا اور پھر اس کی لاش کے بارے میں بتایا۔ اس کی لاش خون میں لت پت گاڑی میں پڑی تھی اور وہی پھول اس کے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ آج ایک عرصے کے بعد اس سے ملاقات ہوئی تو دیکھا اس کی ذات تو خزاں کے پتوں کی مانند بکھری پڑی ہے اور وہ آج بھی تنہا اس کی یادوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔